حامد صاحب تقریباً تمام ہی شہروں میں یہ ہمارے نمائندے ضرور بتا رہے ہیں کہ جو ایک ٹریڈیشنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک جو جوش ہوتا ہے وہ ہے نہیں، اور وہ اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہے. ڈور ٹو ڈور کیمپین ضرور ہوئی ہے مگر ایک ماحول ہوتا ہے وہ نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ہائی ٹرن آؤٹ والا الیکشن ہم دیکھنے جا رہے ہیں یا ایک لو ٹرن آؤٹ والا الیکشن دیکھنے جا رہے ہیں؟ جو ابھی تک جوش و خروش نظر نہیں آیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ دراصل اکتوبر نومبر 2023 تک ہونا تھا، 60 دن یا 90 دن کے اندر، تو وہ تو ہوا نہیں. تو اس کے بعد پھر غیر یقینی کے بادل منڈلاتے رہے اس الیکشن کے اوپر. پھر سینٹ آف پاکستان میں قرارداد منظور کی گئی کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت طاقتور لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ یہ الیکشن نہ ہو اور نگران حکومت کی مدت میں اضافہ ہو جائے، لیکن یہ الیکشن ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا میرے لیے بھی سرپرائز تھا کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے. اور میں اس کو معجزہ تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کسی نہ کسی کی کرامت ہے. یہ صرف آپ سپریم کورٹ کو اس کا کریڈٹ نہ دیں، یہ کہیں نہ کہیں سے کچھ ہوا ہے کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے. تو اس الیکشن کا ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. اب دوسرا جو فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی کہ جو ایک میجر پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے امیدوار جو ہیں انہوں نے جب بھی پبلک میں نکل کے جلسہ کرنے کی کوشش کی، کمپین چلانے کی کوشش کی، کسی کو اٹھا لیا گیا، کسی کو مقدمے میں انوالو کر دیا گیا. تو یہ ایک دوسری وجہ ہے. ظاہری بات ہے بلاول صاحب نے پورے ملک میں جلسے کیے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی بھرپور کمپین چلائی، ان کو روکا تو نہیں نا کسی نے. انہوں نے خیبر پختونخوا میں جلسوں کا آغاز کیا تو ان کو روکا تو نہیں نا کسی نے. لیکن جس جگہ پہ بلاول صاحب جلسے کر رہے تھے وہیں پہ جب تحریک انصاف نے جلسہ کرنے کی کوشش کی ان کو روکا گیا، ان کے کارکنوں کو بھی روکا گیا اور ان کے رہنماؤں کو بھی روکا گیا. تو اس کی وجہ سے ایک ایسا ماحول جو ہے وہ نہیں کریٹ ہوا کہ آپ یہ پبلک جو ہے وہ دیکھے کہ جناب بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. جو بڑے بڑے جلسے جو ہے وہ یا نون لیگ نے کیے ہیں یا پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. تحریک انصاف ایک میجر پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ نہیں کر سکی. البتہ جس چیز کو میڈیا نے اگنور کیا ہے کہ مثلا خزدار میں بی این پی مینگل اور جے یو آئی فضل الرحمان نے ایک مشترکہ جلسہ کیا کیونکہ ان دونوں کا الائنس ہے، بہت بڑا جلسہ ہے، اس کو اتنی کوریج نہیں ملی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اے این پی جو ہے، اے این پی نے بھی خیبر پختونخوا میں کچھ جگہوں پہ بڑے جلسے کیے ہیں، ان کو بھی اتنی کوریج نہیں ملی. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جس طرح کہ ابھی مریم نواز شریف صاحبہ نے آج اپیل کیا ہے کہ 8 فروری کو ووٹر جو ہیں وہ خود بھی گھر سے نکلیں اور اپنے جو اہل خانہ ان کو بھی لے کے نکلیں. پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے. تو اب جب سب پارٹیاں جو ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ ایک ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 55% یا 60% سے آگے چلا جائے تو اس کا مطلب ہے سب کو پتا ہے کہ ووٹر کا نکلنا بڑا ضروری ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹر کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ وہ خود اگر ازیوم کر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے اب ہمارے ووٹ سے کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بلوچستان کے دور دراز علاقے میں بیٹھے ہیں، آپ ساؤتھ پنجاب کے دور دراز علاقے میں بیٹھے ہیں، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں. اگر آپ پولنگ اسٹیشن پہ پہنچ کے اپنے مرضی کے امیدوار کے انتخابی نشان پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک ووٹ سے ہی بہت بڑا فرق پڑ جائے. اس لیے آپ 8 فروری کو گھر سے نکلیں اور کوشش کریں کہ 12-1 بجے سے پہلے آپ کا ووٹ کاسٹ ہو جائے. اور حامد صاحب ظاہر ایک جو روایتی اگر ایکٹیویٹی نہیں نظر آ رہی ہے تو اس کا آپ کو لگ رہا ہے کہ لو ٹرن آؤٹ بھی نظر آئے گا ہمیں کیونکہ لوگوں میں وہ جوش و خروش نہیں ہے، یا پھر سائلنٹ ہوا ہے ووٹر اور ووٹنگ والے دن، الیکشن والے دن، پرسوں کے دن وہ بہت بڑی تعداد میں نکلنے والا ہے آپ کے خیال میں؟ مجھ سے سوال کرنا جی. اچھا، اپنا نام شروع میں حامد میر صاحب کا لیا تھا. صافی صاحب. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ وجہ ہے جس کی طرف حامد میر صاحب نے اشارہ کیا کہ آخری وقت تک لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور ریزن موسم کا بھی ہے. یہ تو کراچی کا ماشاءاللہ موسم بڑا خوشگوار ہے اور یہاں پہ اتنی سردی کی شدت نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے یا بلوچستان کو تو چھوڑیں، اسلام آباد اور لاہور میں بھی اس دوران شدید سردی بھی رہی، تو ایک تو اس کی وجہ سے بھی اتنا ٹیمپو نہیں بن سکا. اور تیسری وجہ اگر اس مرتبہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے
تو یہی کچھ بلکہ اس سے زیادہ کچھ 2018 میں بھی نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کا ٹیمپو بن گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت الیکشن کی تاریخ کے بارے میں کوئی بے یقینی نہیں تھی۔ اس مرتبہ چونکہ پہلے سے تاریخیں بدلی گئی اور پھر سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا، اور پھر لوگ اس کے بعد بھی شکوک و شبہات، خود ہمارے میڈیا لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پھیلاتا رہا، اور آج سے 2 دن پہلے تک بھی جب 2 بندے آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے سوال کرتا کہ کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو میرے خیال میں زیادہ تر اس بے یقینی کی وجہ سے وہ ٹیمپو نہ بن سکا جس کی ہم توقع کر رہے تھے۔ اور سب سے آپ مجھے بتائیے گا کہ زیادہ بڑا کردار کون ادا کرنے والا ہے آپ کے خیال میں، آزاد امیدوار یا کراچی؟ کیونکہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جی ہمارے بغیر تو بننی نہیں ہے جس کی بھی وفاقی حکومت، مگر پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں آپ کو کراچی میں کچھ ملنا ہی نہیں ہے، ہم نے 13-14 سیٹیں لے جانی ہیں۔ تو یہ آزاد امیدوار آئی پی پی یا کون ہوگا، خیبر پختونخوا کے آزاد امیدوار کون ہوگا جو کہ بڑا کردار ادا کرے گا؟ میرے خیال میں قومی حکومت کی تشکیل میں تو زیادہ کردار جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں ان کا ہوگا، دوسرے نمبر پہ ایم کیو ایم کا کردار ہوگا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آزاد امیدوار نہیں رہیں گے تحریک انصاف میں؟ جی، یہی ان کی اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہے گی۔ پی ٹی آئی کے نام پہ جیت جائیں گے وہ لوگ، لیکن ان کی اکثریت گرفتار بھی ہوئے یا پھر روپوش بھی ہوئے، انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی اور اب آ کے کیمپین کر رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب ہوں، جھگڑا صاحب ہوں، وہ کیمپین کر رہے ہیں، اسد قیصر صاحب ہیں۔ تو یہ رہنما اب اتنے مشکل وقت گزارنے کے بعد جیت کی نہیں چھوڑی، اس دن کے لیے نہیں چھوڑی، اس الیکشن کے لیے نہیں چھوڑی، ایم این اے یا ایم پی اے بننے کے لیے نہیں چھوڑی۔ یہ پی ٹی آئی کی مرغی میں آخری انڈا ہے جو وہ 8 تاریخ کو دے دے گی، پھر اس کے بعد وہ مرغی ان کے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کتنے لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں، آج سے اگر 6-7 مہینے پہلے آپ پرویز خٹک صاحب کی گفتگو سنتے تو وہ کیا ان سے زیادہ گرجدار نہیں تھی؟ یہ جو لوگ ادھر چلے گئے ہیں یا آئی پی پی میں چلے گئے ہیں یا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو یہ اسی طرح گرجدار آوازوں میں رابطے نہیں کرتے تھے، باتیں نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ سب لوگوں پہ اس طرح کی پابندی ہے۔ اسد قیصر صاحب روزانہ جلسہ کرتے ہیں اور ہمارا جیو اس کو دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھایا، اور کسی ایک دن اس کو کسی نے گرفتار کر لیا۔ شیر عبد المروت صاحب روزانہ جلسے کرتے ہیں اور ٹی وی پہ بھی دکھائے جاتے ہیں، تو کیا ان کو کسی نے گرفتار کیا؟ مروت صاحب کا نام آتا ہے، میں دوسری دفعہ دیکھ رہا ہوں صاحب آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی کیمپین کرنے میں اور کافی اگریسو انہوں نے کیمپین کی ہے، آپ کیا کوئی کہانی ہے کچھ؟ اس کو چھوڑیں آپ، وہ تو اب فیصلہ تو 8 فروری کو ہونا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں، ہو سکتا ہے صابی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہو، میں نے بھی سنا ہے کہ ان میں سے کچھ امیدوار جو ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی یقین دہانی کروائی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے کروائی ہو، لیکن جو ان کے اکثر امیدوار ہیں آج کے دن تک، یعنی کہ آج صبح تک جو مجھے انفارمیشن مل رہی ہے وہ یہی مل رہی ہے جی کہ ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو پولنگ ایجنٹ بھی نہ ملیں۔ تو اگر کسی کا باپ اٹھا لیا گیا، کسی کا بھائی اٹھا لیا گیا، اور رشتہ دار اٹھا لیے گئے، چچا تایا، تو وہ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا نا۔ تو اگر تو انہوں نے کہیں یقین دہانی کروائی ہوئی ہے تو پھر ان کے رشتہ داروں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جنہوں نے یقین دہانی کروائی ہوئی ہے، جن کی طرف اشارہ ہے صافی صاحب کا، اگر یہ جیت جاتے ہیں اور ان کو کامیابی مل جاتی ہے اور پھر یہ اپنی جو اصل پارٹی ہے اس کے فیصلے، اس کی پالیسی کے مطابق نہیں چلتے، تو بہت سے لوگوں نے تو قرآن پہ حلف بھی دیا ہوا ہے۔ تو پنجاب کا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن خیبر پختونخوا میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ امیدوار جو ہیں انہوں نے صرف الیکشن لڑنے کے لیے کہ ہمیں الیکشن لڑنے دیا جائے، انہوں نے کوئی نہ کوئی یقین دہانی کروا دی ہو، لیکن اگر انہوں نے کوشش بھی کی کہ وہ اپنی پارٹی کو دھوکہ دیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر وہ دوبارہ پبلک کے پاس کیسے جائیں گے۔